رزق تمہارے ہاتھ میں، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وسیع کرے تنگ کرے۔ رزق کا وسیع ہونا، تنگ ہونا، حالات کا ٹھیک ہونا، خراب ہونا، یہ ہمارے اعمال سبب بنتے ہیں۔ ہمارے اعمال اچھے، چیزیں خود دور جائیں۔ اعمال کے نہ حکومت آتی ہے، نہ عوام آتے ہیں، نہ یہ بات وہ کرتے ہیں، بلکہ میرے خیال دہری طرح ہو گئے کہ ان چیزوں کو دیکھ کے تعجب کرتے ہیں۔ تعجب کی چیز تو نہیں، میں یہی چیزیں پڑھتا ہوں آقا جی کی اہمیت سے، تہجد میں بھی پڑھتا ہوں، دعا مانگ لیتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں، اشراق میں روزی ہے۔ نبی کریم کی بیٹی کچھ آنکھ لگ گئی، آقا دین اٹھا دیا، اشراق کو کہا، اور اس وقت سورج نکلنے تک نہ سویا کرو، رزق تقسیم ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں سبب والے کو اتنی تیزی سے رزق نہیں ملتا جتنا اشراق پڑھنے والے کو ملتا ہے، اور ہر جمعے کا ثواب بھی ملتا ہے اشراق پڑھنے، کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں کرنی چاہیے، اور اس پر زیادہ یعنی یقین رکھنا چاہیے بنسبت اوروں چیزوں کے جو حکومتوں کو بتاتی ہے، لوگ بتاتے ہیں، ان کی باتیں ایسے تیر لگ گیا تکا لگ گیا نہیں ہے، لیکن آقا کی زبان سے جو نکل کہہ دیں وہ ہو کے رہتا ہے، بڑی سچی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے لوگ مصیبتوں کے شکار آتے ہیں، یہ آتے ہیں، خطیں لکھتے ہیں، پھر وہ یہ چیزیں بتاتے ہیں، اور کبھی ادھر بھی کوشش کرتے ہیں ان کو تھوڑا بتاتے رہیں، تو معاملے خود ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ اور جو خدا سے رحمت کا رابطہ توڑ دیا، نبی سے توڑ دیا، یعنی ان سے ان کے حکم کو چھوڑ دیا، نمازیں چھوڑ دی، ذکر اذکار چھوڑ دیا، تو یہ مصیبتیں بار آنے شروع ہو جائیں گے۔